ناظرین، آج مکہ مکرمہ میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید حفظہ اللہ نے، اور انہوں نے عافیت کے متعلق بات کی ہے۔ یہ امن و امان، یہ عافیت جس میں ہم رہتے ہیں، بات انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں شروع کی اور یہ کہا کہ اخلاص جو شخص اپنا لیتا ہے وہ کبھی نادم نہیں ہوتا۔ جو نیکیاں کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے لیے کی ہیں، وہ کسی سے اس کا جو بدلہ ہے وہ اس کو توقع بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور اس لیے وہ پریشان نہیں ہوتے۔ وہ جانتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے دینا ہے وہ اللہ ہی نے دینا ہے، بھلا کیا ہے، لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں نہ اٹھائیں، لوگ اس پر خوش ہوں ناراض ہوں، ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ پھر انہوں نے کہا جو اخلاص کو اختیار کر لیتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے اور کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ بھلے الفاظ بولتا رہے، اچھے الفاظ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو، اچھے الفاظ کو استعمال کرے، برے الفاظ کو ترک کر دے اور بھلائیاں کرے اور برائیوں سے رک جائے۔ پھر عافیت کے متعلق جب انہوں نے بات شروع کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر شخص تلاش کرتا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو عافیت کو، سکون کو تلاش نہیں کرتا، خوشی کو تلاش کرتا ہے، سکون کو ہر شخص تلاش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ ہمیں سکون مل جائے۔ انسان دنیا میں بھی اس کا متلاشی رہتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا متلاشی رہتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اعظم المطالب ہے، یعنی جن چیزوں کو طلب کیا جاتا ہے، جن چیزوں کی تمنا کی جاتی ہے، ان میں یہ عظیم ترین چیز ہے، اس سے زیادہ عظیم چیز اور کوئی نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے حوالے سے کہا کرتے تھے صلی اللہ العافیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرے۔ پھر دعا بتائی انہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ چیز شامل تھی کہ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اے اللہ ہم تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں، والمعافات الدائمہ، اور دائمی عافیت کا سوال کرتے ہیں، دین میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان تینوں چیزوں میں، دین میں، دنیا میں اور آخرت میں ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ہمارے دین میں کمی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ایسے افکار نہ آ جائے جو ہمارے دین کو برباد کر دیں، ہم گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں، ہم سے کوئی ایسے گناہ نہ ہو جائیں جو ہمارے دین کو برباد کر دیں، دنیا کے اندر ہمارے اوپر کوئی ایسی پریشانی نہ آ جائے، ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے جو ہماری عافیت کو ختم کر دے، اور آخرت میں بھی ہمیں عافیت میں رکھنا کہ ہمیں ایسے عذاب کا اور ایسی سزا کا سامنا نہ کرنا پڑے جس کی وجہ سے ہماری عافیت ختم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن یہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں اللہ سے مانگا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کریں۔ انہوں نے کچھ عرصے کے بعد پھر سے یہی سوال کیا کہ مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں اللہ سے کر لیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے یہی کہا کہ اللہ سے عافیت کا سوال کر لیں۔ انسان کے پاس ایمان اور یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ عافیت کی پھر انہوں نے چند اقسام بیان کی ہیں، کیسی کیسی عافیت ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں پہلے تو عافیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عافیت دین کی ہوتی ہے اور ایک عافیت جسم کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کا دین درست ہے، اس کا مطلب ہے وہ ایمان پر ہے، وہ صحیح راہ راست پر ہے، وہ گمراہی سے بچا ہوا ہے، وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے، وہ نیکیاں کر رہا ہے، وہ بھلائیاں کر رہا ہے۔ اور جسم کی عافیت یہ ہے کہ انسان بیماریوں سے بچا ہوا ہے، تندرست ہے، بھلا جسم ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر بیماری نہیں ہے، کسی چیز نے اس کو پریشان نہیں کر رکھا۔ انہوں نے مزید عافیت کی اقسام بیان کرتے ہوئے بتایا کہ دین کی عافیت یہ ہے کہ انسان دین پر ثابت قدم ہو، حق کے اوپر ڈٹا ہوا ہو، باطل سے یا برائیوں سے یا شرک سے یا تمام باطل چیزوں سے وہ دور ہو اور باطل والوں سے بھی دور ہو۔ اور دنیا کی عافیت یہ ہے کہ انسان کو یہاں ساری بھلائیاں نصیب ہوں اور ساری برائیوں سے، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی آفت سے اور ہر طرح کی بیماری سے محفوظ ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ عافیت میں اولاد کی عافیت بھی شامل ہے، یعنی انسان کو ایسی اولاد مل جائے جو نیک ہو، جو راہ راست پر ہو، جو بھلائیاں کرتی ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کے مطابق چلتی ہو۔ اسی طرح ملک کی عافیت بھی عافیت کی اقسام میں سے ہے، یعنی جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس میں امن و امان موجود ہو، اس کے اندر سلامتی ہو، اس کے اندر فتنے نہ ہو، اس کے اندر لڑائیاں جھگڑے یا اس کے اندر جنگیں وغیرہ نہ ہوں، فتنے نہ ہوں کھلے اور چھپے، تو یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور انہوں نے پھر یہاں پہ اشارہ کیا کہ سعودی عرب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں میں رکھا ہے اور دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں ان کے اوپر برقرار رکھے۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تمنا نہ کرو کہ آپ کا دشمن سے مقابلہ ہو جائے، تمنا نہ کرو کہ جنگ ہو جائے، حالانکہ شہادت کا مرتبہ بہت بڑا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمنا نہ کیا کرو کہ آپ کا
مقابلہ جنگ میں لوگوں سے ہو جائے، لیکن اگر جنگ میں پھر ملاقات ہو جائے یا جنگ ہو جائے تو پھر دلیری سے لڑا کرو، پھر پیچھے نہ ہٹا کرو. یعنی پہلے ابتدا نہ کرو، نہ تمنا کرو کہ جنگ ہو، امن کی، عافیت کی دعا کیا کرو اور اسی کو چاہو، لیکن اگر کوئی مقابلہ ہو جائے تو پھر ڈٹ کے لڑا کرو. آخر میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر عافیت نہ ہوتی تو انسان کا حال کیا ہو جاتا، انسان کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی، انسان پریشانیوں میں گھر جاتا، مصیبتوں میں گھر جاتا، اور اس کو کبھی کسی چیز میں مزہ نہ آتا، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ کچھ پہننے میں، نہ اچھی سواری استعمال کرنے میں، نہ اچھی جگہ میں رہنے میں. اگر عافیت نہ ہو تو انسان کو کسی چیز میں کوئی مزہ نہیں آتا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ بوسیدہ سی چارپائی کہ جو بے قیمت ہو، بہت سستی ہو، اس کے اوپر آدمی عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ لیٹا ہو، یہ اس بیڈ سے اور اس لگژری جگہ سے بہتر ہے جہاں پہ آدمی رہتا ہو لیکن اس کو وہاں پہ عافیت نصیب نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت نصیب فرمائے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، اور اس میں روزے ہوتے ہیں، تلاوت کلام پاک ہوتا ہے، بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دعائیں بھی قبول کرتا ہے. تو اس کے لیے خوب تیاریاں کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلے بن کے اس مہینے میں دکھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب فرمائے.